قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کفالت کے منصب کو اپنی طرف کر کے کہا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو مریم کا کفیل بنایا۔ اب اس کفالت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں جس قرآن نے محراب کے نام سے معصوم کیا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی داخل ہوتے تھے، اور وہ جب بھی داخل ہوتے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے۔ قرآن نے اس منظر کا نقشہ یوں کھینچا ہے ترجمہ: حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ اس پر وہ مریم علیہ السلام سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کی جناب سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اور مزید یہ مقام عطا فرمایا کہ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں عیسیٰ کی پیدائش کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ میری بہنوں، غور کرو حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند ہے کہ اللہ کے فرشتے انہیں اونچے مقامات کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں الحمدللہ سے لے کر ناس تک اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کے فضائل کا تذکرہ تو کیا، مگر سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی کا نام نہیں لیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں درج فرمایا تو 2-3 بار نہیں بلکہ 34 مرتبہ مریم کا نام لیا۔ اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بزرگی اور ولایت جو عبادت گزار حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے حجرے میں مل رہی تھی، فرشتوں نے اللہ کی طرف سے اس بزرگی کے ملنے پر مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی، اور کہا، اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار رہنا، سجدے کرتی رہا کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا، یعنی بیت المقدس میں جب نماز کی جماعت ہو تو با جماعت نماز ادا کرتی رہنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جہاں تک آدمیوں کی بات ہے، ان میں تو بہت سارے باکمال انسان ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے حضرت مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ اللہ حضرت مریم کے مقام اور کمالات کا کیا کہنا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عورتوں کو کامل قرار دیتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک اور پیدائشی فضیلت بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا، ترجمہ: میں نے اس کا نام مریم رکھا، اے مولا، میں اس بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد عیسیٰ کو دھتکارے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ صرف حضرت مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ بخاری۔ یعنی دونوں ماں بیٹا کس قدر باکمال اور صاحب فضائل ہے کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں بھٹکا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ان کے نام پر ہے اور اس کا نام مریم ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی ولادت کا ذکر ہے۔